بہو نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی ماں کی طرح سمجھوں، اور ساس نے بھی یہ نہیں سیکھا کہ میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں، کیونکہ میں اس کو بیاہ کر لائی ہوں، اس کی عزت احترام کروں، یہ بھی کسی کی اولاد ہے، یہ بھی کسی کو چھوڑ کے آئی ہے، اور ان سب کو چھوڑنے کے بعد اس کو ہم بیٹی بنائیں۔ دین جانتے ہی نہیں، شادی کے بعد کی زندگی۔ اچھا، کوئی بچہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچہ سدھرتا نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بس شادی کر دو سدھر جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیس دیکھے ہم نے، شادی کر دو سدھر جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا بھائی، شادی ہو گئی؟ کہ ہاں شادی ہو گئی، چھٹ بھی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا الی آخر الآیہ۔ یہ آیت قرآنیہ سورۃ الروم کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی کے تعلق سے بہت ہی حکمت اور دانائی اور اپنی نشانیوں میں سے نشانی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی تمہاری ہی اندر سے یعنی تمہارے ہی جنس میں سے جوڑے پیدا فرمائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا بننا، نکاح کا ہونا سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف سکون حاصل کرنا، اور ذہنی سکون بھی، زندگی کے تمام چیزوں کے تعلق سے بھی سکون حاصل ہونا، کام کاج، کاروبار، رہن سہن، کھانا پکانا، سونا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اب اگر کسی کی زندگی میں نکاح کے بعد بھی سکون حاصل نہیں ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے نکاح میں کیا چیزیں رکاوٹ آئیں، اور کس چیز نے نکاح کے بعد کی زندگی کو ایسا بنایا کہ ان کے بعد کی زندگی بے سکونی کی بن گئی۔ سب سے پہلی بات، نکاح چونکہ عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کو عبادت کی جگہ میں کیا جائے۔ جیسے نماز مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، فرض نماز مردوں کے لیے مسجد میں ہے، عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ بنا لی جائے جہاں پر نماز کو مسجد کہہ کر وہاں جگہ کو یاد کیا جائے۔ تو مرد کے لیے چونکہ نماز کی جگہ مسجد ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھی جائے گی۔ اب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آدمی کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، عبادت کرنے کے لیے جائے، اور وہاں جا کر وہ ناچ گانا شروع کر دے یا کھانا پینا شروع کر دے یا اسی تعلق سے دوسری اور چیزیں شروع کر دے، جس سے نماز کے ساتھ ساتھ میں بولنا چالنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا بھی شروع ہو جائے، اور لوگ نماز کو بھول کر اور چیزوں میں لگ جائیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور کوئی اس کو قبول بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نمازی، کوئی بھی حساس آدمی۔ اسی طرح سے نکاح ہے۔ نکاح کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں کیا کرو، نکاح کو مسجدوں میں کرو، نکاح کو عام کرو اور مسجدوں میں کرو۔ اب لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر باہر ہالوں کے اندر نکاح کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات ہیں، اور نکاح چونکہ سنت ہے تو اگر مسجد میں ہوتا تو اس میں لوگوں کی دعائیں شامل ہوتی، نمازیوں کی دعائیں شامل ہوتی، اور بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہوتی۔ 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہے، اس سے ہوتا کہ بھائی لوگ اب اس میں دعا ہوتی، نکاح کے اندر شرکت ہوتی لوگوں کی، اللہ والوں کی، نیکوکاروں کی، ان کی دعائیں شامل حال ہوتی۔ تو سب سے پہلے غلطی ہم نے یہاں پر کی کہ ہم نے نکاح کو اور جگہوں میں کرنا شروع کر دی۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ نے وہاں نکاح کر لیا، اب نکاح کی محفل سجائی جا رہی ہے ہالوں کے اندر، لیکن نکاح کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر اور جو چیزیں وجود میں آئی ہیں، جیسے نکاح والے دن نکاح کے نام پر دعوت ہونا،
اور چلو کھانا کھلایا جا رہا اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہی اسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کھانے کے اندر اسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کھانا پھینکا جا رہا ہے، غریبوں کو دھتکارا جا رہا ہے، امیروں کو عزتیں دی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے قوموں کو، لوگوں کو جھٹکے کا کھانا بنا بسم اللہ کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں، اور یہودی پروڈکٹس یعنی کولڈ ڈرنکس جو ہیں دی جا رہی ہیں، اور آئس کریم یہودی والی کھلائی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ناک اونچی ہو۔ تو یہ تمام کام اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں اپنی خواہشات بڑھتی ہیں، تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان ایک سے ایک چیزیں جو ہے وجود میں لاتا ہے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کیٹرنگ والوں کو آرڈر دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو۔ چلیے آپ نے کر لیا، آپ کو اللہ نے دیا، اور نکاح کی اب محفل سج رہی ہے، نکاح ہونے والا ہے، اب اسی محفل کے اندر ڈی جے بھی لگا ہوا ہے، اسی محفل کے اندر دونوں خلط ملط ہو کر جنس یعنی مرد اور عورت کھانے کھا رہے ہیں۔ اب نکاح ہونے کے لیے چند لوگوں کو اعلان کر دیا گیا بھائی نکاح ہونے والا ہے، یا خبر ہو گئی، اب تو اعلان بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ ہی آپ کو جو ہے خبر رکھنی پڑے گی بھائی نکاح ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا۔ اگر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لیں گے، ورنہ آپ کو بھی نکاح نکل جائے گا، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کھانے کے لیے کس لیے آئے تھے۔ اب نکاح اگر ہو گیا، آپ کو وہاں بلا لیا گیا یا مدعو ہو گیا، آپ بلا لیے گئے، تو اب وہاں پر ہاتھ اٹھیں گے۔ کچھ آدمی کھانا چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ناچ گانا دیکھ رہے تھے وہاں سے ہٹ کے آئے ہیں۔ اب دعا کی جا رہی ہے غفلت کے ساتھ، آمین کہی جا رہی ہے، تو دماغ لگا ہوا ہے ناچنے کے اوپر، کھانے کے اوپر، بریانی قورمے اسٹو کے اوپر، چکن فرائی اور فش کے اوپر، تو آدمی غفلت کے ساتھ دعا مانگے گا، آمین کہے گا۔ ایسی غفلت کے ساتھ دعا مانگی جانے والی پر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ سے، انہماک سے، تڑپ کر دعا مانگی جائے اللہ سے، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب ایسے فاسق فاجر فجار، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، نکاح کے مجلس میں ایسے لوگ ہاتھ اٹھا کر اس طرح کی دعائیں پر آمین کہیں گے کہ ان کی دعائیں کہاں سر سے اوپر جائیں گی؟ کیا لوگ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے نکاح والے کے لیے؟ اور کیا پھر جب ہم نے نکاح کو آسان نہیں بنایا، مشکل بنا دیا، جتنے لوگ ہمارے نکاح میں آئے ہیں، بچیاں غریب بھی آئی ہوں گی جو اچھے بن سور کے سب کچھ آئے ہوں گی، لیکن جب ایسے نکاح دیکھیں گے تو ان کی خواہشیں کتنی بڑھیں گی، لڑکے والوں کی بھی خواہشیں، لڑکی والوں کی بھی خواہشیں آسمان چھوئیں گی۔ سنت عبادت جو ہے، نکاح سنت ہے، اور دونوں اخراجات نکاح کا بھی اور ولیمے کا بھی لڑکے والے پر واجب تھا، لیکن لڑکی والوں سے اتنا مال لے لیا جاتا ہے نکاح کے نام پر، جہیز کے نام پر، کہ اب آپ جب مہر کا وقت آتا ہے تو مہر دینے کے لیے آپ مؤجل لکھواتے ہیں، تاخیر سے لکھواتے ہیں، یعنی بعد میں دیں گے۔ مہر بھی بہت ساری لکھوا لی جاتی ہے، مہر فاطمہ دیتا کون ہے؟ یہ چیزیں جب نکاح کے تعلق سے ہوں گی، آپ نے جہیز لیا نقد اور مہر دیں گے آپ ادھار، یعنی حلال مال جو طیب مال ہے، پاک باز مال ہے، پاکیزہ مال کو آپ جو ہے ڈیلے کر رہے ہیں، اور حرام مال کو آپ نے جو اپنے لیے حرام کیا ہے، اس کے جائز تھا، آپ نے اپنے لیے حرام کیا، اس کو آپ جو ہے فوراً لے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہاں غلطی ہوئی، دوسری غلطی یہاں پر ہوئی، بلکہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اغلاط ہوئی ہیں۔ دوسرا، نکاح کے بعد کی زندگی۔ اب نکاح سے پہلے چونکہ ہمیں نکاح کے آداب، رعایت اور نکاح کی جو ہے بعد کی زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں سکھائی گئیں۔ نکاح کے بعد کیا کیا زندگی آئیں گی، کیا کیا مواقع آئیں گے، ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں نکاح کا دین نہیں سکھایا گیا۔ ہم نے کاروبار کا دین سیکھا، باہر کی گھر گرہستی کا دین سیکھا، باہر کے ماحول کا دین سیکھ لیا، دین کیا بے دینی سیکھ لی۔ اگر دین سیکھتے تو حالات ہی خراب نہ ہوتے۔
تو اب نکاح کے بعد جو ہے لڑکی نے چپ رہنا نہیں سیکھا، لڑکے نے برداشت کرنا نہیں سیکھا، لڑکے نے اخلاق نہیں سیکھے، لڑکی نے ادب نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے لڑکی کی زبان چلتی ہے، پھر لڑکے کے ہاتھ چلتے ہیں۔ ذرا سی باتوں پر لڑکا برداشت نہیں کرتا، لڑکی ادب نہیں کرتی، خاموش نہیں رہتی، جس کی وجہ سے آپس میں کہن سن اور جو ہے تانا تشنی، ذرا سی باتوں پر جو ہے ایک دوسرے کو ٹو مارنا، ذرا سی باتوں پر لڑنے کے لیے جو ہے بھاوک ہو جانا، ماں کی باتیں سن کر جو ہے اچھل جانا، اور بیوی کی باتیں سن کر اس کی نہ ماننا، اس کو باتیں ہوتی ہیں ان کو اگنور کرنا، یا ساس بہو میں جھگڑے، آپس میں تان و تشنیاں کو آدمی برداشت نہیں کرتا، یا ان کو ہینڈل نہیں کرنا سیکھا، یا ساس سے بہو سے لڑ رہی ہیں، اب بہو ساس سے لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں سیکھا، بہو نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی ماں کی طرح سمجھوں، اور ساس نے بھی یہ نہیں سیکھا کہ میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں، کیونکہ میں اس کو بیاہ کر لائی ہوں، اس کی عزت احترام کروں، یہ بھی کسی کی اولاد ہے، یہ بھی کسی کو جو ہے چھوڑ کے آئی ہے، اور ان سب کو چھوڑنے کے بعد اس کو ہم جو ہے بیٹی بنائیں، بہن بنائیں، اور اس کو حقوق دیں۔ نوکرانی بنا کے ڈال دیا جاتا ہے، ادب نہیں کیا جاتا، عزت نہیں دی جاتی۔ بھائی ایک چھوٹا سا بچہ بھی عزت چاہتا ہے۔ بہرحال تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بعض لوگ اس کو جو ہے برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ آداب نہیں سکھائے بچوں کو، خواہشات نفسانیہ ان کی ایسی پوری کرائی ہیں کہ وہ دین جانتے ہی نہیں۔ شادی کے بعد کی زندگی، اچھا کوئی بچہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہے سدھرتا نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بس شادی کر دو سدھر جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیسے دیکھے ہم نے، شادی کر دو سدھر جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا بھائی، شادی ہو گئی؟ کہ ہاں شادی ہو گئی، چھٹ بھی گئی، ایک دم کھلے عام شادی ہو گئی، چھٹ بھی گئی۔ واہ بھائی واہ، بیٹا بھی ہے ایک اور چھوڑ دیا۔ عزت نہیں تھی نا کوئی عورت کی، عورت ذات کی کوئی عزت نہیں سمجھی۔ اور اسلام مذہب کو یہ اس طرح کے بے دین لوگ جو سماج میں نکاح کے نام پر آتے ہیں ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے اور مذاق بنانے کے لیے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ انہوں نے جو ریپ کیے، زنا کیے، اب ان کو کیا قدر ہوگی اس کی؟ پاک باز رہتے اور صاف ستھرے رہتے تو ان کو عورت کی قدر ہوتی۔ یہ جانتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کی چیز ہے، عزت دینے کی چیز ہے، اور یہ پھینکنے کی ٹیشو پیپر نہیں ہے، استعمال کرو پھینک دو، ابھی اپنی مرضی خود جیے۔ عزت نہیں کی، والدین نے نہیں سکھایا۔ بہرحال میرے عزیزوں، بہت بڑا المیہ ہے نکاح کے تعلق سے، بڑا اس پر جو ہے جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ اپنے نکاح کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے، نکاح میں کم خرچ کیجیے۔ ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کی زندگی خوشحالی کی زندگی گزرے، تو وہ لڑکا ڈھونڈیے جو فن ہو، جاننے والا ہو، ہنر مند ہو، اور آپ کو شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں، اپنی بچی کے نام پر یا تو کوئی پلاٹ دے کر دے دیجئے، سادگی سے نکاح کر دیجئے، اور شادی کے بعد دے دو یا پہلے دے دو۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ لڑکا ہنر مند ہے تو اس کو کوئی فن کے اوپر بیس پر اس کے کام کرا دیجئے، کاروبار کرا دیجئے، بزنس کرا دیجئے، کارخانہ کھلوا دیجئے، تاکہ وہ شادی کے بعد کی زندگی کو آسان بنا لے۔ شادی کے نام پر لیا جانے والا پیسہ ادھار آسانی سے نہیں اترتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آسان بنانے کے لیے نکاح کو کم خرچے پر کرنے کو کہا ہے۔ شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے 17 نکاح کرائے، کسی بھی نکاح میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ فرماتے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، نکاح کے تعلق سے نکاح کرنا آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ بے انتہا۔ 2 آدمی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے کے نکاح کے لیے میں نے پیش کرنا ہے، وہ بھی کہہ دے میں بھی ٹھیک ہے پر مجھے پسند ہے، اور دونوں کی رضامندی ہو لڑکا لڑکی کی، تو نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں، کوئی بچہ آپ کو پسند آ گیا، آپ ان کے والد سے مل لیں، آپ ان کو کہہ دیں بھائی ہمیں اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے آپ کے بیٹے سے، وہ کہیں مجھے قبول ہے، تو آپ نے بھی کہا ان کی طرف سے وکیل بن کر مجھے قبول ہے، بیٹی سے رابطہ کر کے، تو یہ بھی نکاح ہو گیا۔ مسجدوں میں نکاح کریں، آسان ہے نکاح کرنا بھائی، مشکل نہیں ہے۔ اس دور میں زنا مشکل تھا، نکاح آسان تھے۔ آج نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں، لیکن کسی بھی نکاح کے اندر نکاح کے نام پر کھانا نہیں کھلایا،
ولیمہ کیا ہے، لڑکے والوں پر خرچ ہے، لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں ہے، وہ بیٹی دے رہے ہیں پال پوس کر۔ بیٹی والوں کا بہت چھوٹا دل ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں بیٹی والے بھی بہت جو ہے آسمان چھو رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، توسط درجے میں رہ کر نکاح کریں اور توسط درجے کے لڑکے لڑکیاں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، آپس میں کم خرچے پر نکاح کریں۔ اپنے سماج کے اندر وہ پیسہ جو شادی میں خرچ کرنا چاہتے ہو، اپنے سماج کو فروغ دینے کے لیے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے سماج سے غربت کو دور کرنے کے لیے اس پر خرچ کیا جائے، تو آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں ہمیں سیلوٹ کریں گی، ہمارے لیے دعائیں کریں گی، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔